اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد، اچھا ایک الف لام کا ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے معرفہ بنانے کے لیے، خاص کرنے کے لیے، اور الف لام کا دوسرا مطلب ہم نے پڑھا تھا یہ اس میں جنس ہوتا ہے، یعنی جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری چیز کو اپنے اندر یہ سمو لیتا ہے، مطلب جتنی بھی اس میں کیٹیگریز آتی ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ الف لام کا ترجمہ یعنی تمام کا ہوتا ہے، تمام کا ہم کہہ سکتے ہیں کس میں، جیسے تمام قسم کی تعریفیں، الف لام اسم معرفہ کے اظہار اور کبھی اس میں جنس یا نوع کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نوع ہوتا ہے قسم، جیسے مثال ایک ہے عربی میں دی جاتی ہے مورز الکتاب، کتابوں کی نمائش۔ یہ الف لام یہاں پہ خاص کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ یہاں پہ تمام کا معنی یعنی ہے، یعنی تمام اصناف اور انواع کی نمائش، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ الف لام تمام کا معنی دینے کے لیے ہے۔ آگے ہے للہ، لفظ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا لام اگر آ جائے تو ترجمہ یا تو یقیناً ہوگا یا کے لیے ہوگا، تو یہاں پہ ہے کے لیے، اللہ کے لیے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ حمد کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، تو بعد میں بھی لفظ اللہ آ گیا ہے۔ نعت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نعت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، نعت سے یہ مراد ہے۔ تو یہ دو لفظ ایسے آ گئے ہیں کہ حمد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور لفظ اللہ یہ بعد میں پھر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ترجمے میں ہم نے تاکید پیدا کرنی ہے۔ تو دو الفاظ ہیں تقریباً ان کا سیم ہی معنی بنتا ہے، یعنی اس حمد کے اندر بھی لفظ اللہ ہے، موجود ہے، کہ حمد کا مطلب ہی اللہ کی تعریف ہوتا ہے، بعد میں اب لفظ اللہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں تاکید آئے گی، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آگے ہے ربی، رب سمجھتے ہیں ہم مالک آقا کو کہتے ہیں، ربی پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر۔ اسی طرح رب العالمین، یا العالمین کو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں اس کے آخر میں یا نون تو ہے جمع کی علامت، الف لام یہ تمام انواع کے لیے ہے، یعنی اس میں جنس ہے، یہاں پہ الف لام تمام کا ترجمہ دینے کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ اس کا ہے تمام جہانوں۔ ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تمام کا ترجمہ اس الف لام کی وجہ سے ہم لے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، دو اسم اکٹھے ہیں، رب العالمین پہلا اسم نکرہ ہے، دوسرا اسم معرفہ ہے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا دو اسم ایسے اکٹھے آ جائیں تو ترجمے کے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہاں پہ کا ترجمہ آئے گا۔ آگے ہے الرحمن، الرحمن ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھا تھا، الف لام خاص کرنے کے لیے ہے۔ رحمان کے جو اصلی حروف ہیں وہ را حا میم ہے، رحم کرنا، اگر ہم اس کو راحیمہ پڑھیں تو یہ وزن اس کا فاعلہ بنتا ہے۔ یہ پڑھا تھا کہ تمام زبانوں میں ہر کلمے کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے جو موسیقیت اور غنائیت کا سبب بنتا ہے، یعنی اس میں سرور ہوتا ہے اس کو سننے میں، اس کو پڑھنے میں۔ جیسے مثال دی تھی کہ جیسے میز ہماری اردو میں بھی لفظ ہے، اس کو میزہ، میزی، میزو پڑھنا غلط ہوگا، اچھا نہیں لگتا، وہ اس میں وہ سرور نہیں آئے گا جو میز کہنے میں آئے گا۔ مگر عربی زبان میں وزن غنائیت کے ساتھ ساتھ معنی میں تبدیلی کا بھی موجب بن جاتا ہے۔ ویسے تو اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ مردوں کا داخلہ ممنوع ہے تو میم کے زبر کی بجائے پیش لگا دی جائے تو مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، وہ تو ہر زبان میں ایسا ہے۔ تو بہرحال مثلا راحمہ کا وزن کیا بنتا ہے؟ فاعلہ، یعنی اس نے رحم کیا۔ جب رحم راحمہ کو کسی اور وزن پہ لے کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ ہم نے یہ وزن پڑھے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو بیسک وزن تھا، اس کا ابتدائی وزن تھا فعل ماضی کا، فاعلہ، فاعولہ، فعلہ، اس نے کام کیا تو راحمہ اس نے رحم کیا۔ ایک وزن ہم نے فاعل پڑھا تھا
جس کا ترجمہ ہے کام کرنے والا، تو راحم رحم کرنے والا۔ ایک ہم نے وزن پڑھا تھا مفعول، جس کا مطلب ہوتا ہے جس پر کام کیا گیا، اور اس کی مثال ہے مرحوم۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورا 42 آیات مبارکہ کا کورس ہے جس کی مدد سے آپ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس فرسٹ ٹائم آ رہی ہے اور پہلی ریکارڈنگز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے، تو آپ مجھے واٹس ایپ میسج کر کے منگوا سکتے ہیں 0301 7235 163۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فعلان۔ ہم نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سارے وزن پڑھے تھے، یہاں پہ ریویژن کے لیے دوبارہ دیے جا رہے ہیں۔ فعلان اس کی مثال ہے طوفان۔ طوفان میں شدت ہوتی ہے نا جی، طوفان عام چیز تو نہیں ہوتی، اس طرح طغیان، پانی میں طغیانی آ گئی، یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح فعلان کی مثال ہے غضبان، اس میں بھی غضب انتہا کا ہوتا ہے۔ فیضان، فیض بھی اس میں انتہا کا ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا۔ فعلان اور فعلان کے ترجمے میں جوش پایا جاتا ہے، قوت ہے، ولولہ، زور، اپنی حدود سے باہر نکل آنا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑ دینا۔ یہ فعلان ہو وزن یا فعلان ہو، تو لفظ رحمان کا وزن ہے فعلان، الف لام تو ہے خاص کرنے کے لیے۔ تو دیکھ لیجئے، ایسا رحم کرنے والا کہ جس کا رحم جوش، قوت اور ولولہ سے آتا ہے، اور جس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہے اور راستے کی تمام رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے، وہ ہے رحمان کی ذات۔ الرحمن اور رحیم دونوں کلمات اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ آگے الرحمن الرحیم ہے، الرحیم کو بھی ہم نے پڑھا تھا الف لام خاص کرنے کے لیے ہے، تو رحیم کے اندر جو اصلی حروف ہیں وہ را حا میم ہے، تو اس کو اگر ہم راحیمہ پڑھے اس کا وزن ہے فاعلہ، یعنی اس نے رحم کیا۔ اچھا، رحیم کا وزن کیا بن رہا ہے؟ فعیل بن رہا ہے، یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اس کی مثال ہم نے یہ بھی پڑھی تھی، علیم جس کا علم ازل سے ابد ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور جس کا علم اس کی ذات کی وجہ سے ہو۔ عظیم جس کی عظمتیں ازل سے ابد ہوں اور جس کی عظمتیں اس کی ذات کی وجہ سے ہو۔ ہمیں کیا ملا ان دونوں مثالوں کو پڑھ کے؟ ہمیش کی دوامیت اور ازل تا ابد صفت ذاتی ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو۔ اس کا وزن فاعل رحیم۔ اس کا دیکھیں ترجمہ آئے گا، ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم ازل سے ابد ہو اور جس کا رحم اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو۔ اس کے بعد ہے مالکی۔ مالک اردو میں استعمال ہوتا ہے مالک۔ آگے ہے یوم الدین۔ یوم کا پتہ ہے آپ کو کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے دن۔ الدین اس میں دیکھ لیں الف لام خاص کرنے کے لیے ہے، تو دین، یہ الدین اس سے مراد کیا ہوگا؟ بدلہ، جزا، معاوضہ، قیامت کا دین اس سے مراد ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھ لیجئے کہ دو اسم اکٹھے آگے ہیں، پہلا اسم نکرہ اور دوسرا اسم معرفہ ہے، تو ہم نے پڑھا تھا اس کے ترجمے کے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آگے ہے ایاکا، اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھنا ہے۔ یہ لفظ کے آخر میں کاف ہے، کاف زبر کا، اس کا ترجمہ تو ہے آپ، تو مخاطب کے لیے ہے۔ ایا ایسا لفظ ہے، اس کو ادات حصر کہتے ہیں، یعنی یہ خاص کرنے کے لیے ہے۔ یہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد میں آنے والی جو جملہ ہوتا ہے اس کا یہ گھیراؤ کر لیتا ہے، اس کا یہ محاصرہ کر لیتا ہے۔ مطلب ہوگا کہ صرف اور صرف آپ کی بات صرف یہی ہے۔ اور ایاہو کہ ہم دوسری ضمیریں لگا کے پریکٹس کرتے ہیں۔ ایاہو اگر ہم دیکھیں تو خاص اسی کی، یعنی اس کے علاوہ کسی کے نہیں۔ اگر ایاہا وہ مؤنث کی ضمیر ہے، اگر یا یہ مذکر کی ضمیر، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں ملے گا کہ یا کی ضمیر لگا کے بات کی ہے کہ خاص میری ہی تم عبادت کرو، یا خاص میری، یعنی میرے علاوہ کسی کی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایاکا صرف آپ ہی کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے پڑھا نا نون ایک تو مضارع کی علامت بھی ہوتی ہے، علامتیں بھی ہم نے پڑھی تھی تانی، اور عین با دال یہ ہوتا ہے آبادہ، اگر ہم کہیں تو اس نے عبادت کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ یعبدو اگر علامت مضارع کے ساتھ دوبارہ دیکھ لیجئے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تعبدو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، عابدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، الف کے ترجمے۔ اچھا، اس کے بعد یہ والی سلائیڈ میرا خیال ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے زیادہ، میں انشاءاللہ وہ اس کی علیحدہ ایک ویڈیو بنا کے وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ اچھا جی، ایاک نعبدو ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، واو اور ہے آگے ایاکا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے ادات حصر خاص کرنے کے لیے،
مخاطب کی علامت ہے کاف، صرف آپ ہی کی یا آپ ہی سے نستعینو۔ اچھا اس لفظ کو دیکھیں، لفظ کے آخر میں عین یا نون ہے، جس کا مطلب ہم نے ویسے تعاون لفظ ہم نے سنا ہوا، اردو میں معاونت سنا ہے، استعانت سنا ہے۔ یہ اس کا یہ جو ماضی ہے نا، یہ ہے آنا، ماضی ہے آنا، یعنی اس نے مدد کی، اور اس کا مضارع ہے یعینو، یعینو، یا کے ساتھ دیکھیں یا علامت مضارع ہے، اور این جو ہے لفظ اس کا مطلب ہے مدد، اون ہوتا ہے، اون بھی لفظ مدد کہلاتا ہے، تو یعینو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ہم نستعینو کو سمجھیں گے، تھوڑا سا غور کریں، یہ لفظ جو ہے یہ نستا، تو یہ نون تو ہے، ہم اس کا ترجمہ جو سین تے ہے نا، یہ والی سین اور تا، یہ لفظ کے آغاز میں کہیں کر کے آ جائے تو اس کا مطلب طلب کرنا ہوتا ہے۔ مثال ہوتا ہے جیسے مثال اس کی ایک اور سمجھیے، نماز استسقاء، تو یہ دیکھیں الف سین تے آ گیا نا، تو اگر اس کا مطلب ہوگا کہ طلب کرنا، یعنی نماز استسقاء بولا جاتا ہے نا، نماز کون سی نماز جس میں پانی طلب کیا جاتا ہے، پانی اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، تو الف سین تا آ جائے تو اس کا مطلب میں کا ترجمہ آئے گا، نون کا ترجمہ ہم آئے گا، یہ دیکھیں، اور سین تا ہوتا ہے طلب کرنا، تو نستعینو ہم طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، ہم سب مدد طلب کرتے ہیں، ہم صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ایاکا کی وجہ سے ترجمہ ہے۔ آگے ہے اہدنا، الف ہم نے پڑھا ہے، شروع میں 3 طرح کا آتا ہے، یا تو ترجمہ میں مضارع کے شروع میں آتا ہے، یا ترجمہ کیا ہوتا ہے، یا امر کے لیے، تو یہ امر کے لیے ہے، آرڈر کے لیے ہے، لیکن اللہ کو ہم آرڈر نہیں دے سکتے، ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ دیکھیں۔ اچھا نون الف نا کا مطلب کیا ہے، ہم سب کو، لفظ کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے نا، نون الف نا آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم ہوتا ہے، یا آ جائے تو اس کا ترجمہ میں ہوتا ہے۔ ہادہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ اچھا یہاں پہ لفظ تو یہ امر ہے، بڑا چھوٹے کو کہے کہ یہ کرو تو بڑے نے چھوٹے کو کیا دیا جی، حکم دیا۔ اگر ہم مرتبہ کہے تو یہ کہنا ہے اور اچھا اگر ہم مرتبہ کہے تو یہ کہنا ہوگا، اگر ہم مرتبہ یعنی ہم مرتبہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آرڈر والا لفظ بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا، اس کا ترجمہ کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اس نے کہا ہے۔ اگر چھوٹا بڑے کو کہے تو عرض ہے، طلب ہے، التماس ہے، اس طرح کی ہو سکتی ہے، چھوٹا بڑے کو کہتے ہیں، ریکویسٹ ہو سکتی ہے، اچھا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے۔ لیکن مخلوق خالق کو کہے تو یہ دعا ہوتی ہے، یہ آرڈر نہیں ہو سکتا، مخلوق اپنے خالق کو کیسے آرڈر کر سکتی ہے؟ یہاں مخلوق خالق سے دعا کر کے مانگ رہی ہے، اللہ ہمیں عنایت فرما دیجیے، ہدایت دے دیجیے۔ الصراط الف لام خاص کرنے کے لیے، صراط راستہ ہے، خاص راستہ اس کا مطلب ہے، خاص راستہ بھی کون سا؟ المستقیم، یہ بھی خاص راستہ ہے، یعنی خاص سیدھا راستہ، خاص سیدھا۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، آج ہم ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں، 2 الفاظ ایسے کٹھے آ جائیں اگر دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہو، پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا، پہلے کے شروع میں نہ لگا ہو اور دوسرے کے شروع میں لگا ہو، یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ دونوں کے شروع میں الف لام لگا ہو یا دونوں کے شروع میں نہ لگا ہو، یہ ایک ایکسٹرا چیز بتا رہا ہوں، یہاں پہ لکھی نہیں ہوئی، دونوں کے شروع میں الف لام لگا ہو یا دونوں کے شروع میں نہ لگا ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ جو بعد والا ہوتا ہے وہ پہلے کی صفت ہوتا ہے، پہلے کی کوالٹی وغیرہ وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اس میں خامی یا خوبی بیان کر رہا ہوتا ہے پہلے کی۔ اہدنا الصراط ہمیں دکھا دیجیے راستہ، راستے کی کیا صفت ہے؟ وہ سیدھا ہو، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اب صراط راستہ، الذین یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان سب اشخاص کا نام تھا کہ تو نے انعام کیا، یہ تازہ تا ہم نے پڑھا نا، ماضی کے آخر میں تا 4 قسم کی آتی ہیں، انعام کیا، تو نے، آپ نے انعام فرمایا، علیہم۔ اچھا ان کو ہم ماضی کی پریکٹس کرتے ہیں، انعامہ کا مطلب اسے ایک مذکر نے انعام کیا، انعامتا آپ نے انعام کیا، انعامتی تو ایک مؤنث نے انعام کیا، انعامتو میں نے انعام کیا، اور انعامت کا مطلب کیا ہوگا؟ اسے ایک مؤنث نے انعام کیا۔ اچھا یہ بھی اس کو دیکھ لیجئے، انعامہ کا اگر ہم دیکھیں کہ انعامہ اسے ایک مذکر نے انعام کیا، اگر اس کے ساتھ الف لگ جائے تو اس کا 2 کا ترجمہ ہوتا ہے نا، ان 2 مردوں نے انعام کیا، انعامو یا واو کے ساتھ جمع کا ترجمہ آ جائے گا، ان سب نے انعام کیا۔ اگر اسی طرح انعامات یہ تا ساکن لگ جائے تو اس کا مطلب اسے ایک مؤنث نے انعام کیا، اگر تا کے بعد ایک اور الف لگ جائے تو ان 2 مؤنث نے انعام کیا، انعامنا ان سب عورتوں نے انعام کیا، ان سب مؤنث نے انعام کیا۔ مذکر حاضر اس میں تازہ برتا اگر آ جائے لفظ کے آخر میں، ماضی کے آخر میں، تو یہ تو ایک مذکر نے انعام کیا، اور اگر تم آ جائے تو تم 2 نے انعام کیا، انعام تم سب نے انعام کیا۔ اور اسی طرح مؤنث حاضر کی یہ ہم نے پڑھا ہے نا، تازر تی اگر آ جائے تو
تو ایک مؤنث نے انعام کیا، انعمتما یہ تما دونوں کے لیے آ جاتا ہے، تم دو مذکر یا تم دو مؤنث دونوں کے لیے آ جاتا ہے۔ انعمتن تم سب عورتوں نے انعام کیا۔ اسی طرح واحد مذکر و مؤنث متکلم کا مطلب مذکر و مؤنث دونوں بول سکتے ہیں تاپشتو، میں نے انعام کیا، جیسے میں نے سمجھائی تھی نا ایک مثال کہ اگر ماضی کے آخر میں تاپشتو آ جائے اردو میں تو کہتے ہیں نا کہ تو نے ایسا کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو لیکن عربی میں کیا ہوگا؟ عربی میں تو سے مراد میں ہوگا۔ اور اسی طرح پھر جمع مذکر و مؤنث متکلم کے لیے نون الف نا اگر آخر میں آ جاتا ہے اس کا مطلب ہم نے ہوگا، ہم نے انعام کیا۔ اگر یہ سلائیڈ آپ کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا ایشو نہیں ہے، آپ دوبارہ سمجھ لیجئے، اس کے لیے میں علیحدہ آپ کو ویڈیو بھی بنا کے دے دوں گا انشاءاللہ ڈیٹیلڈ، اس کی مزید آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے گی۔ آگے ہے علیہم، اللہ کا ترجمہ پر ہے، ہم ان سب پر، صراط الذین انعمت علیہم۔ آگے ہے غیر المغضوب، غیر لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے سوائے المغضوب الف لام خاص کرنے کے لیے ہے۔ مغضوب یہ دیکھیں غضب سے ہے، غضب کا مطلب سخت ناراضگی ہے، تو ہم نے یہ وزن پڑھے تھے، اگر فاعلہ ہو، فعلہ ہو، فاؤلہ تو اس کا مطلب ہے اس نے کام کیا، یہ دیکھیں فاعلہ، غاضبہ اس نے غضب کیا۔ اگر اسی غاضبہ کو ہم فاعل کے وزن پہ پڑھ دیں تو یہ ہوتا ہے غاضبن، غضب کرنے والا، یہ دیکھیں غضب ڈھانے والا۔ اگر ہم مفعول کے وزن پہ پڑھ دیں، یہ دیکھیں مغضوب مفعول کا وزن ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا گیا ہو، تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا ہو، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب ہوا۔ علیہم ان سا پر۔ آگے ہے واو اور لا ہے نہیں۔ اب الضالین کو دیکھیے، الف لام تو ہے خاص کرنے کے لیے، یا نون جمع کی علامت ہے، اور ضال یہ لفظ لالت استعمال ہوتا ہے، گمراہی کو کہتے ہیں، الف لام کی وجہ سے اصل گمراہ، ولا الضالین نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے اور نہ وہ گمراہ تھے۔ لیجب اور الفاظ سرکل کرتے ہیں جو اردو میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں حمد استعمال ہوتا ہے نا اردو میں، حمد و نعت لفظ اللہ ہے، رب ہے، لفظ عالم ہے، رحمت دو عالم کہا جاتا ہے، رحمت دو عالم، تو یہ عالمین یہ جمع ہے، لفظ رحم ہے، مالک ہے، یوم جزا عبادت کرنا، لفظ حرف واو ہے، اور اسی طرح استعانت لفظ استعمال ہوتا ہے، معاونت، تعاون، ہدایت لفظ ہے، صراط ہے، پل صراط، لفظ مستقیم، صراط مستقیم، خط مستقیم جو میتھ سے پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے خط مستقیم سیدھا خط، اگر اردو میں پڑھتے ہیں، انگلش میں تو آپ کو مستقیم لفظ نہیں نہ ملے گا، انگلش میڈیم والوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ مستقیم اگر وہ انگلش میں پڑھتے ہیں۔ صراط راستہ ہے، انعمتا نعمت ہے، اور اسی طرح یہ لفظ غیر ہے، غیر المغضوبی، اور مغضوب بھی ہے لفظ غضب کرنا، اسی طرح پھر علا کو بھی لکھا گیا ہے، یہ ویسے عام طور پہ جیسے کہا جاتا ہے علل اعلان، میں یہ علل اعلان بات کہتا ہوں، یعنی اعلانیہ طور پر یہ بات کہتا ہوں۔ آگے واو ہے، حرف لا ہے، لاجواب، لاتدا لفظ لالت ہے۔